حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن بحیثیت پیغمبر نہیں آئیں گے۔ بحیثیت پیغمبر نہیں بلکہ بحیثیت امتی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کی اس دنیا میں تشریف آوری کو بنیاد بنا کر ہر دجال نے، کذاب نے، جھوٹے فریبیوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا، اپنے آپ کو عیسیٰ کہا۔ مسلمان اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کرے، اس کی ذمہ داری ہر مسلمان پر بھی ہے، خود اپنی ذات سے بھی، اور دوسرے مسلمانوں پر بھی ہے کہ وہ بھی اپنے بھائیوں کے ایمان، اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے محنت اور جد و جہد اور کوشش کرے۔ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اس دین اسلام کا جو بنیادی کلمہ ہے، جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دو ٹکڑے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے دو جز ہیں، ایک نفی ایک اثبات۔ مطلب کائنات میں نظر آنے والی، نظر نہیں آنے والی کوئی بھی چیز خدا نہیں ہے، لا الہ۔ اور خدا جو ہے وہ صرف اور صرف معبود، عبادت کے لائق وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کے دو ٹکڑے ہیں، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کے بھی دو ٹکڑے ہیں۔ ایک یہاں موجود ہے محمد الرسول اللہ میں، اور دوسرا ٹکڑا اس کے تحت اللفظ میں ہے، اندر ہے، اور اس کی طرف اشارہ رسول سے مل رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت آدم، حضرت نوح، یہ سب پیغمبر تھے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب رسول تھے۔ لیکن جب کلمے کے اندر کہا جاتا تھا تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حالانکہ موسیٰ بھی رسول تھے، عیسیٰ بھی رسول تھے، نوح بھی رسول تھے، حضرت ابراہیم بھی رسول تھے، لیکن چونکہ ان کی رسالت، ان کی پیغمبری رسالت ایک مدت کے لیے تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ ان کی وہ پیغمبری اس مدت کے بعد ختم ہو گئی، اس لیے ان کی صفت کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے ہمارے کلمے میں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے صفات ہیں، لیکن ان صفاتی ناموں کے بجائے رسول کا نام شامل کیا گیا ہے کلمے میں، کہ محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی رسالت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن بحیثیت پیغمبر نہیں آئیں گے۔ بحیثیت پیغمبر نہیں بلکہ بحیثیت امتی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اور حضرت مہدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں حضرت مہدی کے بارے میں سنایا ہے کہ حضرت مہدی بھی امت پر جب حالات بہت سخت ہوں گے تو قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کی اس دنیا میں تشریف آوری کو بنیاد بنا کر ہر دجال نے، کذاب نے، جھوٹے فریبیوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا، اپنے آپ کو عیسیٰ کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی اور حضرت مہدی کی ایسی کھلی کھلی نشانیاں بتائی ہیں
جس کی وجہ سے ان کو پہچاننا بالکل آسان ہے۔ اب تک جتنے دجال، کذاب، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، وہ مہدی ہونے کا، حضرت عیسیٰ ہونے کا جو جھوٹا دعویٰ کیا، وہ دعویٰ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اس کو پورے طور سے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ ابھی ایک مجلس یہاں ہوئی تھی، اس مجلس میں بھی یہ بات عرض کی گئی کہ ہر مسلمان کو اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو اہل علم، اہل اللہ، علم والوں سے اور اللہ والوں سے جڑنا ہوگا۔ اگر علم والوں سے اور اللہ والوں سے جڑے رہیں گے تو پھر ان کے دین کی، ایمان کی حفاظت ہوگی۔ شکیل بن حنیف ہو یا یہ گوہر شاہی ہو یا دوسرے جھوٹے مہدی ہوں، وہ سب ان پر محنت کی کوشش کرتے ہیں جو کسی اللہ والے سے، علم والے سے جڑے نہیں ہوتے بلکہ دور رہتے ہیں۔ ان کے اوپر وہ محنت کرتے ہیں اور ان کی مثال ریوڑ سے الگ رہنے والے بکری کی طرح سے ہوتی ہے اور وہ آسانی سے بھیڑیے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ مسلمان اپنا رشتہ دین سے اگر مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو بہت آسان راستہ ہے، علم والوں سے، اللہ والوں سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ کی وجہ میں جو ہے کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاذ تھے حضرت امیر شریعت حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات ارشاد فرماتے تھے، یہ مکاتب اور مسلکی اختلاف کے سلسلے سے۔ حضرت فرماتے کہ یہ مکتب فکر ہے، جو مکتب فکر ہے اس کو فکر تک رکھنا چاہیے، ذکر تک نہیں لانا چاہیے۔ اس کا فکر ہو، اس کا ذکر نہ ہو۔ تو اس لیے مسلکی مسائل کو آپس میں چھیڑنا، مسلکی مسائل کا ذکر، یہ امت میں انتشار کا، اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ جو جس مسلک کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، جس امام کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ مضبوطی کے ساتھ ان کے پیچھے چلیں اور اس پر قائم رہیں۔ اس سے کوئی آپس میں اختلاف نہیں پیدا ہوگا، اور ان مسالک کو اپنی حد تک اگر باقی رکھا جائے تو انتشار کا سبب نہیں بنے گا۔